آپ اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی، جس نے ہمیں اپنی رحمت کے صدقے زندگی عطا فرمائی کہ آج ہم دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین اکرام، ہمارا جو پروگرام دین کی بات ہے، ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر اور برداشت کا۔ یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، صبر اور برداشت۔ صبر کیا ہے؟ صبر کے جو اصل میں معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی چیز پر ڈٹ جانا، ٹھہرنے کا یا ڈٹ جانے کا مقصد جو ہے وہ صبر ہے۔ صبر سے مراد بہت سی چیزیں ہیں دنیا میں، یعنی کہ اگر ہم صاحب اقتدار ہیں یا صاحب طاقتور ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تو ہمارے جو دوسرا جو ہے وہ کم طاقت والا ہے، غریب ہے، کمزور ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے جو ہمیں ناگزار، جو ہمیں بالکل پسند نہ ہو، تو اس کو اگر ہم برداشت کرتے ہیں تو وہ صبر ہے۔ اگر اس کی بات کا ہم جواب نہیں دیتے تو وہ صبر ہے۔ ہمارا دل ہے، ہمیں وہ برائی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ دل کر رہا ہے کہ یہ برا کام کر لیا جائے، یہ غلط کام کر لیا جائے، تو اگر ہم اس پر قابو پا لیتے ہیں تو وہ برداشت ہے، صبر ہے۔ صبر جو ہے وہ اس بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ صبر کی جو اہمیت ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور بے شک کیونکہ جو صبر کرتا ہے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اس کا ساتھ بھی، اس کے اوپر رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، صبر کیا ہے؟ انسان ہے، اس کا جو بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، اکلوتا بچہ ہے، تو اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا سے بچپن میں چلا جاتا ہے، تو وہ جب فوت ہوتا ہے تو دکھ بڑا ہوتا ہے، کیونکہ اکلوتا بیٹا ہو اور اولاد جو ہے وہ بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو جس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، کیا اس بچے کی آپ نے روح قبض کر لی؟ اللہ تعالیٰ سب چیزیں جانتا تو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے اس بچے کی روح قبض کر لی ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ کہ جی ہاں، ہم نے روح قبض کر لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا اس کے والدین جو ہے، جن کے پاس یہ اکلوتا پھول تھا، جن کے پاس یہ اکلوتی اولاد تھی، جن کے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ آپ نے ان سے چھین لیا ہے، تو کیا اس کے والدین کے جو اپنا ریاکشن ہے، والدین کے جو تاثرات ہیں وہ کیا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اس کے والدین کے جو تاثرات ہیں وہ یہی ہیں کہ الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ وہ تیرا شکر ادا کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، یہ اللہ نے دی تھی، اللہ نے واپس لے لی، تو وہ شکر الحمدللہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، کہ اس کے نام کا ایک مکان جو ہے، ایک محل جو ہے وہ جنت میں بنا دو۔ جو شکر الحمدللہ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا جو محل ہے وہ جنت میں بنا دو، اور اس کے اوپر اس کا نام لکھ دو، کیونکہ یہ ہے صبر۔ اگر ہم صبر کریں گے، اگر ہمیں دنیا میں کوئی بھی مصیبت آتی ہے، ہمیں کانٹا بھی اگر چبھتا ہے تو وہ بھی صبر کے زمرے، اگر ہم صبر کر لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی کوئی بھی جو مصیبت ہو، جو کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، اگر ہم اس پر صبر کر لیں گے تو ہمارا جو صبر کا جو امتحان ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، ہم وہ حاصل کر لیں گے۔ اگر اس پر ہم صبر نہیں کریں گے تو ہم جو ہے اللہ کی رضا سے محروم رہ جائیں گے، ہوگا پھر بھی وہی جو خدا چاہے گا۔ آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا محمد عامر معین صاحب۔ بہت شکریہ، آپ جو ہے نا، آپ نے دین کی بعد میں پروگرام میں ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے صبر۔
صبر اصل میں صبر تو ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بارہا ارشاد فرمایا کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے, لیکن ہم صبر کرتے نہیں ہیں. ہمیں پہلے صبر کی اہمیت ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ صبر کی اہمیت کیا ہے, ہمیں صبر کرنا کس طریقے سے چاہیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ساری حمد و صلات اللہ جل شانہ کے لیے اور ساری حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے صلات, سارے درود و سلام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے. حمد و صلات کے بعد اما بعد, صبر جو ہے, صبر اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر راضی رہنا, صبر کرنا. صبر اور رضا اس کا اصطلاحی یہ معنی بنتا ہے کہ راضی بالرضا رہنا. اللہ تعالیٰ سے کبھی کسی بھی موڑ پہ, کبھی بھی کسی بھی بات پہ کوئی گلہ اور شکوہ نہ کرنا. جس حال میں اللہ اور اس کا رسول راضی ہو اس حال میں اپنے آپ کو خوش رکھنا. جو لوگ صبر کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں, وہ بہت سکون میں ہیں. ٹینشن, ڈپریشن, ان ساری چیزوں سے وہ دور ہیں, وہ بڑے سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. جو صبر نہیں کرتا, جو حوصلہ نہیں رکھتا, وہ تو اس کا نہ دن گزرتا ہے نہ رات گزرتی ہے. جو لوگ حوصلہ نہیں رکھتے, صبر نہیں کرتے, وہ تو ان کا گزارا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوتا. حوصلہ نہ رکھنے والا شخص تو اپنے بیوی بچوں سے بیزار ہو جاتا ہے. حوصلہ نہ رکھنے والا شخص تو اپنے رشتہ دار, اپنے ہی بہن بھائیوں سے الجھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو صبر ہے, رضا ہے, یہ انسان کو ایک مکمل بنا دیتی ہے, تکمیل تک پہنچا دیتی ہے. انسان بڑا خوش رہتا ہے, سکون میں رہتا ہے. اللہ اکبر. جس طرح کے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام, آپ کی تو شان میں صبر کے بارے میں بولا جائے تو سمندروں سے بڑا حوصلہ اللہ نے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. پہاڑوں سے بڑھ کر حوصلہ جو ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا. مشہور بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب طائف کا رخ کیا تو آج مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ طائف والوں نے بدلے میں کیا سلوک کیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تکلیف پہنچائی, اتنے زخم دیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جوتے بھی خون سے تر ہو گئے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام واپس آئے تو فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم,
اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ حکم فرمائیں تو طائف والوں کو ہم دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، مجھے ان کی نسلوں پر توقع ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر جہنم کا ایندھن جو ہے وہ نہیں بنیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کبھی کبھی حضور علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ کبھی کبھی نسلوں پر بھی توقع رکھنی پڑتی ہے۔ ہم خاص طور پر تبلیغ کا صلہ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جلدی سے ہم صبح تبلیغ کریں، شام کو صلہ مل جانا چاہیے، لیکن حضور علیہ السلام کی اس بات سے درس یہ ملتا ہے کہ کبھی کبھی نسلوں پر بھی توقع رکھنی پڑتی ہے، کبھی کبھی نسلوں تک انتظار کرنا پڑتا ہے، حوصلہ کرنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے تو وہاں عبداللہ بن سلول ایک آدمی تھا، اس کا بڑا راج تھا، اس کی بڑی منتا تھی، لوگ بڑی تاج پوشی کرتے تھے اس کی۔ تو جب حضور علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو اس کا کاروبار بند ہو گیا، اس کا جو نفع تھا وہ رک گیا، اس کو فائدہ نہ ہوا، تو اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھ لیا، منافقت شروع کر دی، اس نے ایک بڑا منافقوں کا گروہ تیار کیا۔ تو ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ السلام بھی تشریف لے کر گئے، تو وہاں حضرت عمر کے غلام مہاجر تھے، وہ کنویں سے پانی لینے گئے، وہاں پہلے سے انصار موجود تھا، وہ پانی لینے کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں آپس میں پہلے پانی لینے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہو گیا، بات ہاتھا پائی تک اتر آئی۔ تو وہ جو منافق عبداللہ بن سلول تھا، اس نے کہا اس سے بڑھ کر موقع جو ہے وہ مجھے نہیں ملے گا۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا، اس نے کہا معاذ اللہ، ایسی اس نے سخت باتیں کی، کہا کہ اگر تم ان کو بچا کچا نہ دیتے تو آج یہ مہاجر تمہارے سر پر سوار نہ ہوتے۔ ایسی سخت جملے، ایسے سخت الفاظ اس نے جب کہے تو اس نے ساتھ ہی آواز دے دی انصار کو، اور مہاجروں نے بھی مہاجر کو بلا لیا، بڑا شور مچایا، ہاتھا پائی تک بات ہوئی۔ تو کسی نے جا کے حضور علیہ السلام کے کان میں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو انصار اور مہاجر آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، وہ پھر پرانے مسئلے شروع ہو گئے ہیں، پھر پرانی لڑائیاں جاگ پڑی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام وہاں پہنچے، اور پہنچ کر آپ نے جو لفظ بیان کیے، حضور نے جو ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا تم نے جاہلوں والا کام شروع کر دیا ہے، یہ کیا تم نے جاہلوں والا کام شروع کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے جھگڑے کو، لڑائی کو جاہلوں کا کام کہا ہے اور بے عقلوں کا کام کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ بڑی تیزی سے یہ بات ہر تیسرا بندہ کر رہا ہے، ہر دوسرا بندہ کر رہا ہے کہ بھئی تو اس برادری دے منڈے کولوں، اس خاندان دے منڈے کولوں کٹ کھائے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام اس کو کم عقلی فرما رہے ہیں، کم عقلی بیان کر رہے ہیں، یہ جاہلوں والا کام ہے۔ تو اللہ کرے ہم بھی اس کام سے بچ جائیں۔ اللہ آپ اکبر۔ سے ہماری گفتگو جاری رہے گی، ہم برداشت کے موضوع پر گفتگو مزید بھی کریں گے لاما صاحب سے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں
या अपनी पसंद का ड्रामा और मूवी देखें। पुरलुत्फ सफर जकी डाइवो बस सर्विस के साथ। जकी ब्रदर्स के सर्विस टाइम्स कसूर से इस्लामाबाद रावलपिंडी रोजाना 3 टाइम। पहला टाइम सुबह 9:30